وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی جب تلک کے میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے دل کی دین محمدی رہے اور عزت قرآن رہے نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جو حضرات دور بیٹھے ہیں آگے آ جائیں آگے آ جائیں شاباش آپ حضرات بھی آ جاؤ بھائی آگے آ جاؤ یہ جڑا چھپ کے بیٹھا ہے اس کو بھی لے آ پلر کے پیچھے جو بیٹھا ہے نا اس کو بھی اٹھا چانوں سے در یار ساڈے کو چھپ کے نہ بیٹھو آ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عظمت والے نبی کی عظمت والی باتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا. اللہ کے ہر نبی کی ہر بات کے اندر نصیحت کا سبق ہوتا ہے. اب یہ عقل والے بندے کا کام ہے کہ اس نصیحت سے فائدہ لے، اور بے عقل کا کام ہے کہ اس نصیحت کو ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک بندہ گھر سے آ رہا تھا، نہ اس نے اللہ کے نبی کو خطبہ دیتے دیکھا، نہ اللہ کے نبی نے اس کو آتے دیکھا. بس خطبے کے دوران اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ بندہ جس گلی میں تھا وہیں بیٹھ گیا. خطبے کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ ابن مسعود نظر نہیں آ رہے. تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے پوچھا تم کہاں تھے؟ عرض کی اللہ کے رسول دوسری گلی میں تھا، آپ کی آواز آئی بیٹھ گو، میں وہیں بیٹھ گیا. پیغمبر دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے بازو کو پکڑ کر امت والوں کو دکھا کر اعلان فرمایا کہ جب تک میری امت میں ایسے لوگ باقی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی بات کی اتنی عظمت ہے، حالانکہ میں کہہ مسجد والوں کو رہا تھا لیکن یہ دوسری گلی میں تھا، اس نے سمجھا مجھے حکم دیا جا رہا. اس وقت تک میری امت کو کوئی چیز تباہ و برباد نہیں کر سکتی جب تک میری امت کے دلوں میں اللہ کے رسول کی بات کی عظمت آتی. ہم عشق اور محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو میلاد کے جلوس تو ہم نکال لیتے ہیں، میلاد کے جلسے بھی مناتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی بات کی عظمت نہیں آئی. جس دن اللہ کے رسول کی بات کی عظمت آ گئی، صحابہ کرام نے یہ کچھ نہیں کیا جو ہم کرتے. ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی بات کی عظمت آ گئی، خدا نے عظیم کر دیا، خدا نے ان کو بھی بڑا کر دیا. بات اتباع سے بنتی ہے، بات تابع داری سے بنتی ہے، بات عمل سے بنتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا. بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں ولی بن جاؤں، آسان نسخہ، سر درد کے لیے پیناڈول کی گولی بڑا آسان نسخہ. فرمایا اسی طرح ولی بننے کے لیے بھی ایک آسان نسخہ ہے جو پیناڈول سے بھی آسان ہے. صبح اٹھ کے شام تک ہر کام کرنے سے پہلے بس یہ سوچ لے میرے رسول کی سنت کیا. بس اس سے بڑا ولی کوئی. ایک بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تو یہ جادوگر ہے، ولی نہیں. ایک بندہ بارش کو برسا دیتا ہے کہنے سے، کہتا ہے ہوا چل پڑ، ہوا چل پڑتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت نہیں تو یہ بندہ جادوگر ہے، ولی نہیں. یہ تو دجال بھی کر لے گا جواب. اصل ولایت کی جو کسوٹی ہے، جس پہ بندے کو پرکھا جاتا ہے خدا کے ہاں، آپ کے اور میرے ہاں نہیں،
ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے جو ننگا ہوتا ہے وہ زیادہ ولی ہوتا ہے، جو بالکل ہی ننگا ہو وہ بالکل بڑا ولی ہوتا، جس نے کچھ بھی نہ پہنا ہو یہ بڑا بزرگ ہوتا۔ ہم تو یہ ہمارا معیار یہ ہے، جس طرح ہم ہیں ہم نے وہ معیار بھی اپنی عقل کا بنا رکھا۔ خدا کے ہاں معیار ولایت کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے محبوب کی اتباع کتنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست۔ قل فرما دیجئے ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی دوستی چاہتے ہو، اللہ سے تعلق چاہتے ہو، خدا کو اپنا اور اپنا خدا کو بنانا چاہتے ہو، تو کسوٹی بیان کی فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور اگلی بات بھی عرض کر دوں، اگر کوئی بندہ اسی نیت سے شروع کر لیتا اخیر تک نہیں پہنچتا کہ زندگی کی اخیر ہو جاتی ہے، قیامت کے دن یہ ولیوں کی صف میں کھڑا ہو، معیار کو اپنا۔ ہم نے اپنی زندگی کا اصول آپ حضرات کے سامنے یہی رکھا۔ دنیا میں نبیوں کے بعد کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں اور پاک۔ ہم آپ سے بھی بڑے گنہگار، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے نبی۔ لیکن آپ حضرات کو ایک معیار دیتے ہیں، اور جس کے بعد پھر آپ سے بھی درخواست ہوتی ہے اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس کسوٹی پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ بس یہ ولایت کی کسوٹی ہے، پرکھنا ہے اگر کسی۔ اللہ کے رسول کی ہر بات بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی کوئی بات چھوٹی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں والوں نے جلسہ کرایا، مولوی صاحب بلایا، بڑا جلسہ زور و شور کا تھا، تو لوگوں کے پاس لوگ گئے کہ ہمارے مولوی صاحب آ رہے ہیں، واز ہوگا، آؤ۔ ایک بڑھیا عورت سے بھی کہا کہ اماں آپ بھی آ جاؤ، عورتوں کے لیے بھی کوئی واز و نصیحت ہو۔ وہ بڑھیا عورت بھی واز سننے آئی، تو واز کرنے والے نے واز کے اندر ایک بات کہی کہ جب پیشاب کرنے بیٹھو تو نرم جگہ پر پیشاب کیا کرو، سخت جگہ پر مت کرو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ سخت جگہ پر کرو گے تو پیشاب کی چھینٹیں الٹی تمہارے اوپر پڑ کے آئیں گی اڑ اڑ۔ بس بڑھیا عورت نے اسی نصیحت کو پلے باندھا، جب گھر گئی تو جب بھی سفر کے لیے کہیں نکلتی یا پیشاب کے لیے نکلتی تو 2-3 کلو ریت کی ایک پوٹلی باندھ کر چل جاتی کہ جہاں پیشاب آیا تھوڑی سی ریت نکالی، بچھائی اور پیشاب کر لیا تاکہ جسم کو چھینٹوں سے بچا۔ سال اسی طرح گزرا، دوسرے سال پھر گاؤں والوں نے عالم صاحب کو بلایا اور اس بڑھیا کے پاس گئے کہ اماں وہی عالم پھر آ رہا۔ کہا بیٹا پہلے ایک بات پر عمل کر لو، بس میں نے تو ایک ہی بات سن لی ہے، اسی پہ عمل کر لو۔ بزرگان دین نے لکھا، کہنے کی دیر سی کہ حاتف غیبی نے آواز دی کہ اے بڑھیا، ہم نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا، تم نے ہمارے رسول کی ایک بات کی عظمت کو پلے باندھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو جسم پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا وہ جہنمی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، صحابہ ساتھ تھے۔ جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر اللہ کے رسول کو بتایا کہ اس قبرستان میں 2 قبریں ایسی ہیں جن پر خدا کا عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں ایک وہ ہے جو زندہ تھا، نماز بھی پڑھتا تھا لیکن چغلی کرتا، اور دوسرا وہ ہے نمازی بھی تھا لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے جسم کو نہیں بچاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، پھر حضور نے امت کو بتایا کہ دیکھو یہ عذاب قبر کے لیے
راہ ہموار کرنا ہے کہ انسان اپنے جسم کو پیشاب کی چیٹوں سے نہ بچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ کھجور کی 2 چھڑیاں توڑ کے لاؤ۔ صحابی توڑ کے لایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ان چھڑیوں کو ان قبروں پہ لگایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے قبر والوں کو عذاب۔ یار لوگوں نے اسی حدیث کو سامنے رکھتا ہوا مسئلہ تو نہ سمجھے، پھولوں کی چادریں نکالنی قبروں پہ چڑھاؤ تو عذاب کم ہو جاتا، حالانکہ یہ نہ سوچا کہ وہ چھڑی لگانے والا نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ میں اتنی برکت، اور اللہ کے رسول کو بتایا گیا عذاب ہو رہا۔ جن پر تم چادریں چڑھا رہے ہو یا تو مانو کہ ان کی قبروں پر بھی عذاب ہو رہا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا عذاب ہو رہا۔ اور پھر ہاتھ نبی کا تھا، تیرا میرا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ برکت والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے سر پر نبوت کا ہاتھ آ گیا ہے خدا نے جہنم کی آگ تو آگ رہی دھواں بھی حرام کر دیا۔ ایمان والا ہاتھ اس کا بھی تھا، نبی کا ہاتھ پھر اس کے ہاتھ پہ آ گیا، یہ سر پہ آ گیا۔ اور پھر ٹہنیاں جب تک تازہ رہتی ہیں یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، اور وہ بھی صرف کھجور کی تھی۔ مسلمان کیا کرتے ہیں، مسری کی دال لے جاتے ہیں قبروں پہ ڈال دیتے ہیں، مسور کی دال، محرم کے مہینے میں جا کر دیکھا کرو ہم قبروں پہ کیا کریں، چاول لے جائیں گے قبروں پہ ڈال دیں، چادریں لے جائیں گے چڑھا دیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہ جی اللہ کے رسول نے چڑھائی تھی۔ سمجھے نہیں، چادر بھی نہیں تھی، کھجور کے پتے تھے، ٹہنی تھی ایک، وہ بھی نبی کا ہاتھ تھا، یا تو نبی کا ہاتھ لے یا تو بھی چڑھا لو۔ سمجھو میری بات کہ نہیں سمجھے؟ بس ایک بات اللہ کے رسول کی پلے باندھ لینا انسان۔ حضور نے ارشاد فرمایا گئے گزرے دور میں جب میری سنتوں کی پرواہ نہ رہے، ہر سنت کے مقابلے میں بدعت آ جائے، تو گئے گزرے دور میں اگر ایک بندہ میری ایک سنت کو بھی زندہ کر دیتا، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے، ایک شہید کا نہیں، 2 کا نہیں، 10 کا نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب دے۔ اور حضور کی سنت کیا ہے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں یہ باب ختم کر لوں، آئندہ ارادہ ہے آپ حضرات کے سامنے سنت اور بدعت کو بیان کروں گا۔ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ سب سے پہلی سنت اللہ کے رسول کی وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہی، جسے حدیث کہا جائے۔ حدیث کا دوسرا معنی سنت ہے، اور سنت کا دوسرا معنی حدیث ہے۔ حدیث کہتے ہیں بات کو جو زبان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بات کہی وہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت۔ اس لیے دوستو اللہ کے رسول کی جو بات بھی سنا کرو، اس بات کی عظمت کو کانوں سے اتار کر دل کے اندر جگہ دیا، بات پھر بنتی ہے۔ سبق آپ حضرات کو یاد ہوگا، گزشتہ جمعہ بات اس پر ختم کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جب نام آئے تو کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 6 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جب بھی بولو سچ بولو، امانتوں کا خیال کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، نظروں کو جھکا کے رکھو، ہاتھوں کو بچا کے رکھو، اور چھٹی چیز فرمایا وعدوں کو پورا کیا۔
اس لیے کہ وعدے کو پورا کرنا یہ ہمارے اللہ کی صفت ہے. وعدے کو پورا کرنا ہمارے اللہ کی صفت. اللہ کی اس عظیم صفت کو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنائیں. بندہ پھر بھی کبھی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، کوشش کرتا ہے تو اسے معافی ہے، لیکن خدا کی ذات تو ہے ہی ایسی کہ جو کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتی. اس نے جو بھی وعدہ کر رکھا وہ اپنے وعدے کو پورا کر. ہم دنیا میں بھی وعدے کرتے ہیں، اور وعدے کئی چیزوں کے ہیں. صرف ایک نہیں کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں کل آؤں گا تو نہ پہنچے، یا کسی کو کہا میں کل تجھے پیسے دوں گا تو نہ دیے. وعدے کئی قسم کے ہوتے. وعدے کے دوسرا معنی ہوتا ہے معاہدہ. کسی سے ایک معاہدہ کیا جاتا. خاوند نکاح کے وقت بیوی سے ایک معاہدہ کرتا، بیوی بھی نکاح کے وقت ایک معاہدہ کرتی. اولاد کے ساتھ قدرتی طور پر ماں باپ کا ایک معاہدہ ہے، اور اولاد کا بھی ماں باپ کے ساتھ ایک معاہدہ. شاگرد کا استاد کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، استاد کا شاگرد کے ساتھ بھی معاہدہ ہوتا ہے. مرید کا اپنے پیر کے ساتھ اور مرشد کا اپنے مرید کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے. ہر مقتدی کا امام کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور امام کا بھی ہر مقتدی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے. ہر نبی کا امتیوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اور امتی جب اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ بھی ایک معاہدے کا نام ہے. اور دنیا میں جتنے بندے ہیں ان بندوں نے اللہ سے بھی کچھ وعدے کر رکھے ہیں، اور کچھ وعدے اللہ نے بھی کر رکھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے کیا وعدے کر رکھے ہیں، کیا اللہ پورے کر رہا ہے، بندوں نے کیا وعدے کر رکھے ہیں، بندے پورے کر رہے ہیں، اور ہم نے دنیا میں جتنے معاہدے کر رکھے ہیں کیا ہم ان معاہدوں کو پورا کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ پاک آج مجھے اسی بات کو صحیح معنوں میں اپنی رضا کے لیے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے کہ سارے انسانوں کو بنانے سے پہلے اللہ پاک نے انسانوں کی روحوں کی ایک کانفرنس طلب کی، ایک اجلاس طلب کیا جس میں اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا. قیامت تک جتنے بھی آنے والے دنیا میں آئیں گے تمام کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک ان سے معاہدہ کیا. قرآن اس معاہدے کو بیان کرتا ہے. 9ویں سپارے کا 10واں رکوع شروع ہوتا ہے. موقع ملے تو کبھی گھر جا کر قرآن پاک کا وہ رکوع دیکھنا. پہلی آیت ہے اس کی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ اولاد آدم سے تیرے رب نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ جب تیرے رب نے وعدہ لیا من بنی آدم آدم کی اولاد سے من ظہورہم
کس طرح وعدہ لیا؟ فرمایا ہم نے آدم کی پشت سے ساری روحوں کو نکال کر اپنے سامنے کھڑا کر کے وعدہ لیا، وعدہ کرنے کے بعد پھر آدم کی پشت میں ساری روحوں کو لوٹا دیا۔ اس میں انبیاء کی روحیں بھی، اولیاء کی روحیں بھی، صلحاء کی روحیں بھی، ایمان والوں کی بھی، کافروں کی روحیں بھی، مشرکین کی بھی، موحدین کی بھی، اللہ کو ماننے والوں کی بھی اور نہ ماننے والوں کی بھی، ہرجائیوں کی بھی، یکجائیوں کی بھی، سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ پاک نے وعدہ لیا۔ فرمایا اے آدم کی اولاد، میں تمہیں دنیا میں انسان کامل بنا کے بھیجوں گا، اور ایسا انسان بنا کے بھیجوں گا کہ دنیا میں جانے سے پہلے پہلے میں تمہاری ساری ضروریات کا جال بچھا کے زمین پہ رکھ دوں گا۔ ہر وہ ضرورت جو تمہارے بچپن کی بھی ہوگی تمہیں مہیا کی جائے گی، جوانی کی بھی ہوگی مہیا کی جائے گی، بڑھاپے کی بھی ہوگی مہیا کی جائے گی، حتیٰ کہ فرمایا جب قبر میں بھی جاؤ گے تو قبر کی ضروریات کو بھی میں مہیا کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ فرمایا جب تم دنیا میں آؤ گے، ماں کے پیٹ کے اندر تم ہوں گے، ہاتھ پاؤں چلا کر تم محنت نہیں کر سکو گے، دن کی نوکریاں نہیں کر سکو گے، اپنا روزگار کما نہیں سکو گے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس حالت میں بھی جب تم کما نہیں سکو گے میں تمہارے رزق کا ذمہ دار ہو جاؤں گا، اور رزق بھی اس طرح مہیا کروں گا کہ راستہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن رحم مادر کے اندھیروں کے اندر، اس کی آواز تھوڑی سی اونچی کر دینا بھائی، آواز کم ہو جاتی ہے تو ذرا تنگ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اوپر کر دیں۔ اور جب رحم مادر سے نکل کر تم دنیا میں آؤ گے، توجہ میری طرف، اس وقت بھی جب تم اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکو گے میں دوسروں کو ذریعہ بنا دوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے منہ میں لقمے ڈال دیں۔ ماں باپ کے دل کے اندر تمہارے رزق کی فکر کر دوں گا، ماں باپ کو ذمہ دار بنا دوں گا کہ تمہارے رزق کے لیے رات دن محنت کرتے رہیں۔ اور جب تم جوانی میں آؤ گے تو جوانی کی ضروریات بھی تمہارے لیے میں مہیا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ہاتھوں میں طاقت دے دوں گا، کماؤ، دل کے اندر کمانے کا شوق پیدا کر دوں گا، کماؤ، کمائی کی فکر تمہارے دماغ میں پیدا کر دوں گا کہ کماؤ، اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کے اندر اتنی طاقتیں دے دوں گا کہ اگر 24 گھنٹے بھی میری حکم کے مطابق رزق حلال کمانے میں لگے رہو گے تو برکتیں ڈال دوں گا۔ اور پھر جوانی میں جب تمہیں شادی بیاہوں کی ضرورت ہو جائے گی تو تمہارے لیے جوڑے بھی بنا دوں گا، اور جب بڑھاپا آئے گا تمہاری زندگی میں تو بڑھاپے کی ضروریات جتنی ہوں گی وہ بھی تمہارے لیے مہیا کر دی جائیں گی کہ تمہاری اولادوں کو تمہاری کمائی کا ذریعہ بنا دوں گا۔
تمہارے ہاتھوں میں آنے والے سہارے کا بھی سامان کر دوں گا، اور بڑھاپے کے اندر تمہاری گودوں کی اور زبانوں کی اور دلوں کی خوشیوں کے لیے تمہیں پوتے اور نواسے بھی مہیا کر دوں گا، ہر ضرورت کا وعدہ۔ اور کہیں فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دوں گا، اور بچھونا بنا کر چھوڑ نہیں دوں گا، بلکہ اس بچھونے کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ جہاں بھی نظر ڈالو گے تمہیں سرسبزہ نظر آئے گا۔ کہیں تمہارے لیے باغ پیدا کر دوں گا، اور پھر ان باغوں کے اندر چہچہانے والے پرندے بھی پیدا کر دوں گا۔ کہیں باغوں کے اندر تمہارے لیے پھول پیدا کر دوں گا، اور ان پھولوں کے اندر تمہارے لیے خوشبو کا سامان بھی رکھ دوں گا۔ اور کہیں تمہارے لیے زمین میں ندی نالے بنا دوں گا، اور ندی نالوں کے اندر شور اور موجیں بھی تمہارے ذہن کو سکون دینے کے لیے پیدا کر دوں گا۔ اور کہیں دریاؤں کے کنارے بنا دوں گا، سمندر کے کنارے بنا دوں گا، جو تمہاری سیر و سیاحت کے لیے کام آ سکیں۔ اور فرمایا کبھی کبھی ایسا بھی کر دوں گا کہ سمندر کے اندر سے اور دریاؤں کے اندر سے تمہارے لیے تر و تازہ رزق کا سامان بھی کر دوں گا، مچھلیاں تازہ نکالو گے، کھاتے جاؤ گے۔ اور کہیں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، حالت احرام میں ہوا کا شکار تمہارے لیے حرام کر دوں گا، لیکن احرام باندھے ہوئے اگر سمندر کے اندر سے مچھلی کا شکار کر کے کھا لو گے تو وہ تمہارے لیے حلال بنا دو۔ اور کہیں فرمایا تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دوں گا، اور اس چھت کے اندر تمہارے لیے اتنے بہترین بلب اور کمکمے لگا دوں گا کہ جو کبھی بھی فیوز نہیں ہوں گے، جن کی روشنیاں کبھی بھی تمہارے لیے کم نہیں پڑیں گی۔ دنیا کے کمکمے اور بلب استعمال کرو گے تمہیں مہینے کے بعد بل دینے پڑ جائیں گے، میرے کمکموں اور بلبوں کی روشنیوں کو استعمال کرو گے تمہیں مفت ملیں گی، کبھی بھی بل نہیں دینا پڑے گا۔ اور فرمایا کہیں کہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ زمین کے اندر اگر لوہا دفن کر دو گے تو زمین تمہارے لوہے کو کھا جائے گی، لیکن اگر اسی زمین کے اندر ہے اولاد آدم تم گندم کا دانہ ڈالو گے تو ایک واپس نہیں کروں گا، بلکہ ایک کے بدلے میں تمہیں سینکڑوں واپس کر دوں گا، اور واپس بھی ایسے کروں گا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ باغ ہوں گے، باغ کے اندر ایک ہی نہر چل رہی ہوگی، پانی ایک ہوگا، دینے والا ذمہ دار بھی ایک ہوگا، ہوا بھی ایک ہوگی، سورج کی روشنی بھی ایک ہوگی، رات کا اندھیرا بھی ایک ہی پڑے گا، لیکن فرمایا باغ کے اندر پیدا ہونے والے درختوں کے قد و قامت بھی آپس میں مختلف بنا دوں گا، درختوں کے پتے بھی مختلف بنا دوں گا، ان درختوں پر لگنے والے پھلوں کو بھی جنسوں کے اندر مختلف کر دوں گا، اور ایک ہی نسل کا پھل ہوگا۔ کبھی تمہارے دسترخوان پہ آئے گا تو نام ہوگا کہ یہ لنگڑا آم ہے، دوسرے دن آئے گا تو انور لٹور نام ہوگا، تیسرے دن نام آئے گا تو دسہری ہوگا، چوتھے دن آئے گا تو سدڑی ہوگا، پانچویں دن آئے گا تو سمر بہشتی ہوگا۔ فرمایا درخت ایک ہوگا، پانی ایک ہوگا، لگانے والا ایک ہوگا، رات کا اندھیرا بھی ایک ہوگا،
سورج کی روشنی بھی ایک ہوگی، لیکن ان کے ذائقے اور مختلف تمہارے لیے رکھ دوں گا۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تمہیں انسان ایک کامل بنا کر دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر چیز تمہارے لیے مہیا کر کے زمین میں رکھ دوں گا۔ اللہ میاں کیا مہیا کرے گا؟ قرآن نے کہا میرے بندو تمہیں گوشت کھانے کی ضرورت پڑے گی، تمہارے لیے ایسے جانور پیدا کر دوں گا جن کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تمہیں لباس پہننے کی ضرورت پڑے گی، فرمایا کئی ایسے جانور پیدا کر دوں گا جن کی اون اور کھالیں تمہارے لیے لباس بن جائیں گی۔ اور کہیں فرمایا میرے بندو جب تمہیں زمین میں سفر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کئی جانور ایسے پیدا کر دوں گا جن کی پیٹھوں پر سوار ہو کر تم سفر کرو گے۔ اور فرمایا کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر تمہیں سامان پہنچانے کی ضرورت پڑ جائے گی تو کبھی تمہارے لیے سامان اٹھانے والے جانور پیدا کر دوں گا۔ اور کہیں فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جہاں سواریاں جانور نہیں جا سکیں گے وہاں تمہارے لیے کشتیاں اور بحری بیڑے بنا دوں گا کہ سمندر کے اندر بھی تمہارا سامان اٹھا کے جائے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، زمین میں بھیجنے سے پہلے تمہارے لیے دن کا اجالا بنا دوں گا تاکہ دن کے اجالے میں تم کاروبار کر سکو۔ فرمایا تمہارے لیے رات کا اندھیرا بنا دوں گا کہ رات کو بستر آرام پر جا کر آرام کرو۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، سمندر اور دریاؤں میں تمہارے لیے ایسی کشتیاں بنا دوں گا جو تمہارا سامان اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور فرمایا کبھی کبھی تمہارے لیے آسمان سے پانی برساؤں گا، آسمان سے پانی برسا کر تمہاری کھیتیوں کو آباد کر دوں گا، آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دوں گا، اور پھر اس زندہ زمین سے تمہارے لیے انواع و اقسام کے کھانے پینے کا سامان مہیا کر دوں گا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور چار پائے تمہارے لیے پیدا کر دوں گا، کوئی تمہیں دودھ دے رہا ہوگا، کوئی تمہیں گوشت مہیا کر رہا ہوگا، کسی کی کھال تمہیں کام آ رہی ہوگی، کسی کی اون تمہیں کام آ رہی ہوگی۔ اور کہیں ارشاد فرمایا میرے بندو اگر تم قرآن کو نہ سمجھ سکو، اگر تم بخاری اور مسلم کو نہ سمجھ سکو، اگر تمہیں لائبریریوں میں جا کر کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں مل سکتا یا کتابیں پڑھنے نہیں آتی، تو شام کو جب دودھ کا گلاس تمہارے ہاتھوں میں آ جائے اور دودھ کو پینے لگو تو اسی دودھ کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، پینے سے پہلے تھوڑا غور کر لیو، تیری بھینس کا رنگ کالا، بھینس کے اندر سے نکلنے والے خون کا رنگ سرخ، اور بھینس کے اندر سے نکلنے والی گوبر کا رنگ کیا، لیکن اس گوبر کے رنگ سے بھی، خون کے رنگ سے بھی، اور اس کا بھینس کے کالے رنگ میں سے بھی تیرے لیے اللہ پاک نے بہترین سفید رنگ والا دودھ نکالا، اور نکالا بھی خالص، نکالا بھی پانی ملا ہوا نہیں۔ تم تو پانی ملا دو گے، لیکن جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہارے لیے ہر چیز خالص کا سامان کر دوں گا۔ اور فرمایا خالص بھی سائغا للشاربین،
پینے والا پیے گا، پینے میں لطف بھی آئے گا، پینے میں مزہ بھی آئے گا، پینے میں طاقت بھی آئے گی، پینے میں دماغ کو طاقت بھی آئے گی۔ اور کہیں فرمایا جب تم زمین میں جاؤ گے تمہاری ضرورت کا ایسا ایسا سامان کر دوں گا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تمہارے لیے شہد کی مکھیاں پیدا کر دوں گا اور ان مکھیوں سے کہوں گا باقی مکھیاں تو جتنی ہیں وہ گندی ہیں، باقی مکھیاں جتنی ہیں وہ گند کا پیشاب اور پخانہ کرتی ہیں، لیکن تمہیں بناؤں گا اپنے ہی بندے کے لیے، اپنے انسان کے لیے۔ اللہ میاں ہمیں کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مکھیوں ذرا تم میرے بندوں سے کہہ دو کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ تمہارے لیے بنایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جاؤ میٹھے میٹھے خوبصورت صاف ستھرے پھولوں کا رس چوس کر آؤ۔ اللہ میاں چوس کر آئیں، کیا کریں؟ فرمایا گھر بناؤ، گھر بنانے کے بعد اس گھر کے اندر اس میٹھے میٹھے پھولوں کے رس کو جمع کر دو۔ اللہ میاں کیوں جمع کر دیں؟ فرمایا فیہ شفاء للناس، میں اپنے بندوں کی بیماریوں کی شفا اس شہد میں رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج شہد میں رکھا ہے۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول پیٹ میں بڑی گڑبڑ ہے، فرمایا جا کے شہد کھا لو۔ شہد کھاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آیا، اللہ کے رسول پیٹ کی گڑبڑ نہیں گئی، فرمایا جاؤ شہد کھا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، عرض کی اللہ کے رسول پیٹ کے اندر پھر گڑبڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ شہد کھائے اور کھانے کے بعد پیٹ کی گڑبڑ نہ جائے۔ تیرا من اور نیت تو خراب ہو سکتی ہے لیکن اللہ جس میں شفا رکھ دے اس کی شفا ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے آدم کی اولاد میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا بھیجنے سے پہلے پہلے ہر ضرورت کا سامان تمہارے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ میاں تیار ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا بس میرے ساتھ وعدہ کرو، میں نے وعدہ کر لیا ہر چیز مہیا ہو جائے گی۔ الستو بربکم، الستو بربکم، وعدہ کرو جب دنیا میں جاؤ گے مجھے رب مانو گے، ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔ کہیں فرمایا علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے میں نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کبھی انسان سمندر سے ڈرا کرتا تھا، آج انسان نے سمندر کو بھی قید کر دیا ہے۔ نہ سمجھو تو بابا چھوٹی سی دلیل عقل کی دے دوں، نیا ایئرپورٹ بن گیا ہانگ کانگ، کبھی اسی کو دیکھنے کے لیے جاؤ، پل سے جب گزرو، برج سے جب گزرو، قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھ لو کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں انسان کے ہاتھوں میں دے دیے، انسان کے لیے مسخر کر دیے۔ انسان چاہتا ہے تو سمندر کا بھی رخ موڑ دیتا ہے، انسان چاہتا ہے تو ستاروں پہ بھی کمن ڈال لیتا ہے، انسان چاہتا ہے تو چاند پہ بھی جا کر گھر بنا رہا ہے۔ کیا ہے؟ کہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اے لوگو رات کو جب سونے لگو
آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں پہ دیکھ لیا کرو. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں اگر اسے بھی نہ دیکھ سکو وفی انفسکم ذرا بٹن کو کھول کے ادھر بھی جھانک کے دیکھ لیا کر کہ اللہ نے تجھے کیسا بنایا. اللہ نے تجھے کیسا بنایا کبھی جھانک تو صحیح. افلا تبصرون کبھی تمہیں دیکھنے کا موقع ملا نہیں ملا؟ کبھی غور تو کرنا. تیری ایک آنکھ دنیا میں خراب ہو جائے، دنیا کے ڈاکٹر جب تیری آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے کسی کمرے کو منتخب کریں گے، ہزاروں پاور کے کئی بلب اس کمرے کے اندر روشن کیے جائیں گے. اور کبھی غور کر، میں نے جب تیری آنکھ بنائی ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں ایک زیرو کا بھی بلب روشن نہیں تھا. زیرو کا بھی بلب میں نے روشن نہیں کیا. اسی سے سمجھ لینا. فرمایا دنیا کے ڈاکٹر تیرے دل کے آپریشن کریں گے، ہزاروں پاور کے بلب کی ضرورت پڑے گی، لاکھوں ڈالر تجھے فیسیں دینی پڑ جائیں گی، پھر بھی ڈاکٹر لکھ کے دے گا گارنٹی نہیں. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ہو سکتا ہے اس سے پہلے تجھے موت آ جائے. پچاس انچ کا نہیں تھا، 20 انچ کا نہیں تھا، 10 انچ کا، 4 انچ کا کمرہ ہے. کمرے کے اندر میں نے تیرے دل کا آپریشن کر دیا، کوئی بلب نہیں جلایا. ہائے انسان، جب دنیا میں تجھے کامل انسان بنا کر بھیجوں گا، ہر چیز کا سامان بھی تیرے لیے مہیا کر دوں گا. آج میرے ساتھ وعدہ کر، دنیا میں جا کر رب کس کو مانے گا؟ اور فرمایا اگلی بات بھی کہتا چلوں، فرمایا ایک اور وعدہ بھی میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے اپنی ربوبیت کو منوانے سے پہلے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں تو جہاں بھی جائے گا میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. مان نہ مان میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. مانے گا تو بھی میں تیرے ساتھ، نہ مانے گا تو بھی میں تیرے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں کہیں ایک بندہ بیٹھا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ خدا ہے، 2 ہے تو تیسرا رب ہے، 3 ہے تو چوتھا رب ہے، 4 ہے تو 5واں رب ہے. چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے موحد ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. کتنی پیاری بات قرآن نے کہی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرا محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ جائے گی، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اللہ میاں ہم بڑے گنہگار، دنیا میں جا کر گناہ کریں گے، کیا پھر بھی تو چھوڑ دے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، تمہیں کون کہتا ہے تم نیکیاں کرو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بلکہ برائیاں بھی کرو گے، گناہ بھی کرو گے تو ہر وقت اپنے رب کو ساتھ پاؤ. کہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے تجھ سے میرا محبوب میرا پتہ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو میرے بندوں میں تمہارے بڑا قریب رہتا ہوں. آج بندوں سے کہا جائے نماز پڑھو، کہتے ہیں صاحب ہم بڑے گنہگار ہیں. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندو تمہیں کس نے کہا ہے میرے دربار میں نیکیاں لے کر آؤ؟ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ گناہ لے کے آؤ. تم گناہ لے کے آؤ پھر میری بخشش کا نظارہ دیکھو، تم خالی جھولیاں لے کے آؤ پھر میرا بھرنا دیکھو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کا سناٹا جب چھا جاتا ہے، لوگ خواب غفلت میں سو جاتے ہیں، تمہارا رب آسمان سے آواز دیتا ہے، او گنہگارو، جو اپنے گناہ کو بخشوانا چاہے آئے میرے دربار پر، ایک دفعہ مجھے پکار کر دیکھے تو صحیح، تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایک دفعہ آ کر مجھے پکارو تو صحیح۔ فرمایا اے اولاد آدم میرے ساتھ وعدہ کرو، دنیا میں جاؤ گے تمہارے جانے سے پہلے ہر چیز تیار۔ ایمان سے بتاؤ آنے سے پہلے ہر چیز تیار نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہر چیز تیار، زمین بھی تیار، آسمان بھی تیار، زمین کے خزانے بھی تیار، آسمان کے خزانے بھی تیار، دریا ندی نالے بھی تیار، دریاؤں کے خزانے بھی تیار، ہر چیز موجود۔ فرمایا جب دنیا میں آ کر ہر چیز کو موجود پاؤ گے، بتاؤ پھر رب کسے مانو گے؟ رب کسے مانو گے؟ اللہ ہی کو کہہ دو نا، کس کو؟ فرمایا قالوا بلا، اللہ میاں ہم اقرار کرتے ہیں دنیا میں جا کر تجھے ہی رب مانیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے عالم ارواح کے اندر اقرار کیا اللہ میں تجھے رب مانوں گا، دنیا میں جا کر اللہ کو رب مانا، اور جب قبر میں جائے گا تو وہاں بھی پہلا سوال ہوگا رب من ربو کا۔ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی سوال ہوا تمہارا رب کون؟ جب قبر کے پیٹ میں جاؤ گے وہاں بھی سوال ہوگا تمہارا رب۔ اس لیے قرآن نے جب اپنے آپ کو شروع کیا تو کہا الحمدللہ، کہہ دو نا آگے کیا ہے؟ زور سے کہہ دو۔ اور جب قرآن ختم ہوا تو وہاں کیا آیا؟ قل اعوذ۔ شروع میں بھی اپنی ربوبیت کا اقرار کراتا ہے، آخر میں بھی اپنی ربوبیت کا اقرار کراتا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے آنے سے پہلے بھی ہمیں اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی اس کی ربوبیت کا اقرار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر میں جانے والے ہر بندے سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون؟ جس نے دنیا میں اللہ کو رب مانا ہوگا فرشتوں سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب، زور سے کہہ دو میرا رب اللہ ہی، اللہ۔ فرمایا جب قبر میں جائے گا تو کہے گا میرا رب۔ پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ زور سے کہہ دو اسلام۔ دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ زور سے کہہ دو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قبر میں آنے والے فرشتے اٹھا کے بٹھا کر پوچھیں گے ما تقول هذا الرجل، ما تقول هذا الرجل، تو نے رب کی ربوبیت کا اقرار بھی کر لیا، تو نے اسلام کے دین ہونے کا بھی اقرار کر لیا، ما تقول هذا الرجل، بتا یہ بندہ کون ہے؟ بتائیے جس نے کبھی اپنی عقل میں، فکر میں، دل میں، زندگی میں اپنے نبی کی صورت اور سیرت کو اپنایا ہوگا، فرمایا قبر میں فرشتوں سے کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ فرمایا اے اولاد آدم میرے ساتھ اقرار کرو تمہارا رب کون ہوگا؟
الستو بربکم، مجھے مانو گے نہیں مانو گے؟ قالوا بلا شہدنا، کہنے لگے ہاں ہم سب نے اقرار کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دنیا کا بڑے سے بڑا مشرک بھی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑا سا بڑا کافر کے دل کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک رگ ضرور ہوتی ہے، جس رگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا کوئی ہے۔ فرمایا اے میرا محبوب ابو جہل سے پوچھ تجھے بنانے والا کون؟ قرآن نے کہا کہ ابو جہل نے کہا مجھے بنانے والا اللہ۔ کہا اس سے پوچھ بارش برسانے والا کون؟ ابو جہل کا جواب قرآن نے اپنی زبان میں دیا، میرا محبوب یہ کہے گا بارش برسانے والا۔ زور سے کہہ دو نا کون؟ اللہ۔ فرمایا میرا محبوب اس سے پوچھ رزق دینے والا کون؟ یہ تجھے جواب دے گا اللہ۔ اور میرا محبوب اس سے پوچھ زمین و آسمان کو بنانے والا کون؟ یہ تجھے جواب دے گا اللہ۔ لیکن جب اس کے سامنے یہ بات کر کے جب ہر چیز کو بنانے والا اللہ، تو پھر تیرے سجدوں کے لائق بھی وہی اکیلا، تیرے رکوعوں کے لائق بھی وہی اکیلا، تیری نظر و نیاز کے لائق بھی وہی اکیلا، تیری منت منوتی کے لائق بھی وہی اکیلا، سوز و پکار کے لائق بھی وہی اکیلا، دینے والا لینے والا سارا اختیار اسی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ کہیں فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میرے بندو میری ربوبیت کا اقرار کر لو۔ میں اس سے پہلے تمہیں بتا دوں، دنیا میں عزتیں بھی میرے ہاتھ میں رہیں گی، ذلتیں بھی میرے ہاتھ میں رہیں گی۔ جس نے مجھے رب مانا ہوگا کالے رنگ کا بلال، عزتوں کے میناروں پہ بٹھا دوں گا، اور جس نے مجھے رب نہیں مانا ہوگا مکے کا سردار، جہنم کے جوتے اس کے گلے میں پہنوا کر جہنم کے اندر ڈلوا دوں گا۔ فرمایا جس نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا مکے کی گلیوں کے اندر مارے کھانے والا ہوگا، لیکن جب میرا محبوب آسمانوں پہ آئے گا تو اس کی جوتیوں کی آواز بھی اپنے محبوب کو سنوا دوں گا، اور میرا محبوب مجھ سے پوچھے گا اللہ میاں یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ میں کہوں گا میرا محبوب وہ ہے جس نے مارے کھا کر میرے رب ہونے کا انکار نہیں کیا بلکہ اعلان میرے رب ہونے کا اقرار کیا ہے۔ پاؤں میں رسیاں ڈال کر اسے گھسیٹا گیا، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جائے گا، منوبدنی پتھر اس کے سینے پر رکھے جائیں گے۔ کیوں؟ کہنے والے کہیں گے اس کی ربوبیت کا انکار کر دے۔ میرا محبوب اس نے وہاں بھی میری ربوبیت کا اقرار کیا۔ جس نے پتھروں کے نیچے مجھے رب مانا آج آسمانوں پر اس کی جوتیوں کی آواز آ گئی۔ فرمایا مجھے رب مانو گے؟ قالوا بلا شہدنا، اللہ میاں مانیں گے۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ ہم اس لیے اقرار کرا رہے ہیں کہ دنیا میں جا کر یہ مت کہنا کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ ہمیں بتانے والا نہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکو گے، اس لیے ہم نے عالم ارواح میں تم سے وعدہ لے لی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، فرمایا میں اپنے وعدوں کو پورا کر رہا ہوں۔ اللہ وعدوں کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ کبھی کوئی ایسی رات بھی آئی ہے جب اللہ نے کہا ہو آج میں چاند کو تمہارے لیے نہیں نکالتا ہوں؟ کیوں بھائی؟ کبھی کوئی دن ایسا بھی آیا اللہ نے کہا نافرمان اتنے ہو گئے ہو آج میں سورج نہیں نکالتا؟ کبھی اللہ نے یہ بھی کہا مجھے نہیں مانتے ہو آج تمہیں روٹی نہیں دوں گا؟ اس نے روٹی نمرود کو بھی دی ہے، ابراہیم کو بھی دی، اس نے موسیٰ کو بھی دی ہے، فرعون کو بھی دی ہے، اس نے محمد مصطفیٰ کو بھی دی ہے، ابو جہل کو بھی، تجھے بھی دیتا ہے، انہیں بھی دیتا
مان رہے. کیوں؟ فرمایا میں تو اپنے وعدے کو پورا. کبھی اس نے کہا ہے کہ روشنی صرف مسلمان لے لو، کافر نہ لینا؟ کیوں بھائی؟ کبھی اس نے کہا ہے کہ سورج کی روشنی آج اٹک والے لے لو، چکوال والے نہیں لیں، پاکستان والے لے لو، انڈیا والے نہیں لو؟ نہیں، اس دن جو اس کا وعدہ ہے سب کو دوں گا. کبھی اس نے کہا کہ بارش کا قطرہ تم لے لو، تم نہ لو، ہوا تمہیں دیتا ہوں، تمہیں نہیں دیتا. اپنے وعدوں کو وہ نبھا رہا اور اپنے وعدوں کو پورا کر رہا. اب بندے خدا سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جب دنیا میں آئے تو اس وعدے کے مطابق کچھ لوگوں نے تو سوچا کہ ہم رب مانے اپنے ذہن کے مطابق، جس طرح ذہن کہے وہ رب. اللہ نے قانون بنایا نہیں، جس طرح میرے نبی کہیں اس طرح مان. پارسیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا اچھائی بھی وہی کرائے، برائی بھی وہی کرائے، اس لیے ہم دو خدا مانتے ہیں، ایک اچھائی کا ایک برائی کا. ٹھوکر کھا گئے، اپنی عقل کے مطابق سمجھنے لگے. مشرکین نے اپنی عقل کے مطابق پہلے تو یہ کہا کہ ایک ہو کیسے سکتا، اور دوسری بات سوچی کہ ایک تک پہنچنے کے بھی تو ذریعے ہونے چاہیے نا. پہلے انہوں نے کئی خدا مانے، پھر انہوں نے سیڑھیاں مانی کہ بادشاہ چھت تے چڑھن واسطے بھی تو پوڑی دی لوڑ ہے نا. یہ کبھی کسی نے نہ سوچا جو خدا کو چھت سے مثال دے رہا. لیسا کمثلہ شیء، اللہ تو کہتا میری تو مثال ہی نہیں. اللہ کی مثال ہے، لیکن کہنے والا کہتا ہے جی چھت تے چڑھن واسطے بھی تی سیڑھی دی لوڑ ہے نا، رب واسطے بھی سیڑھی دی لوڑ ہے. اور وہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء. او جھوٹیا کیوں جھوٹ پیا بولنا، میری تے مثال ہی نہیں. او بھائی مانا تو دیتی ہے تو وہ بھی سیڑھی دے نال، وہ بھی سیڑھی دے نال خدا نو مثال پیا دینا. اللہ اپنے وعدے پورے کر رہا. دنیا میں آ کر انسان اس وعدے کو فراموش کر بیٹھا، فراموش کرنے لگا تو اللہ پاک نے نبی بھیجے. دیکھو جس وعدے کو کر کے آئے ہو اس وعدے کی ہم یاد دہانی کرائے ہیں کہ اس وعدے کو یاد کرو. تم نے وعدہ کیا کہ تو ہمارا رب، اب مانو اس طرح جس طرح ہم کہیں. خدا کو کس طرح ماننا ہے؟ جس طرح مصطفیٰ کہو نا. خدا کو اس طرح مانو جس طرح، اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا کہے. جس طرح ملا کہے اس طرح نہیں، جس طرح خدا کہے مان. اور خدا کو اس طرح مان جس طرح نبی کہے، نہ اپنی مرضی سے نہ کسی کے کہنے سے. خدا کو اس طرح مان جس طرح. اب حضور کی زندگی کو پڑھو، حضور نے خدا کس طرح مانا، مکے والوں نے رب کو کس طرح مانا ہے، مدینے والوں نے رب کو کس طرح مانا ہے، پیغمبر دو جہاں کے شاگردوں نے رب کو کس طرح مانا. نہ اپنی مرضی سے رب کو مان سکتے ہو، نہ اپنی مرضی کے مصطفیٰ کو مان سکتے. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب. ایک یہ وعدہ اللہ نے ہم سے وعدے کیے وہ پورے کر رہا. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ ہم تجھے رب مانیں. زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.